عورت کے نبی نے ہاتھ رکھ دیا پیٹ پر، سر پر، تو کیا قیامت آ گئی؟ بڑے علم والے بنتے ہو، اگر مرض بھی مان لو، عذاب مت مانو اس عورت پر، کسی گناہ کے عذاب میں اس کا چہرہ مسخ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کو کوئی مرض تھا کہ موت کے بعد چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ مرض مان لو جیسا کہ نقل بھی کر رہے ہیں اسی انداز میں، تو تمہارے پاس کون شریعت ہے، کون حدیث ہے، قرآن کا کون نسخہ ہے؟ کسی مریض کا سطر ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتا، ناجائز ہے؟ چوتا میں پھولا نکل گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے آپریشن کے، سرجن اس کی چوتر کا وہ حصہ کھول کے دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بولو نا تمہاری شریعت کیا بولتی ہے؟ ہماری شریعت تو اجازت دیتی ہے، جب تمہاری بھی دیتی ہے تو اعتراض کیسے کر رہے ہو؟ اگر نبی بحیثیت طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہاں بخاری کیوں لے کے چلے آئے؟ ایک عام ڈاکٹر کے لیے امت کے ہر دور میں اجازت ہے، تو نبی بحیثیت ڈاکٹر اور طبیب کے اگر ہاتھ لگاتے کون قیامت آ گئی کہ مولانا زکریا صاحب پر بہت برس گئے؟ اگر ایسے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میرے پاس سمجھانے کے بہت طریقے ہیں، میں تو لوہے کے چنے کا حلوہ بناتا ہوں، جہاں سارے لوگ تھک جاتے ہیں وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ واقعہ حضور کی زندگی کا ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد کا ہے؟ انتقال کے بعد۔ ارے تمہارے انتقال کے بعد نہیں، نبی کے انتقال کے بعد۔ اس دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، سفیان ثوری کا زمانہ ہے نا، دوسری صدی ہجری ہے، 100 سال سے زیادہ گزر گیا حضور کے انتقال کو۔ اب حضور نے ہاتھ لگا دیا، تو موت کے بعد لگایا کہ زندگی میں؟ موت کے بعد بھی شریعت چلتی ہے کیا؟ موت کے بعد بھی شریعت کے احکام چلتے ہیں؟ نہیں۔ موت کے بعد نماز پڑھو گے 5 ٹائم پابندی سے، رمضان آئے گا روزہ رکھو گے نا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کی موت ہو گئی اب شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، آگے اب نہیں چلے گا، یہ آخری حد تھی شریعت کی، آگے اب شریعت کے احکام چلیں گے۔ اذان ہوگی تو مردے سے اٹھ کے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے جماعت سے، 27 گنا ثواب۔ تو نبی کے موت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب نبی دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں نبی پر شریعت کیسے لاگو کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ تم انٹرنیشنل جاہل ہو، تم کو معلوم ہی نہیں ہے شریعت۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا زکریا صاحب جاہل ہے کہ اعتراض کرنے والا جاہل ہے؟ ایمانداری سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اعتراض کرنے والا جاہل ہے، عالم نہیں ہے، یا یہ خیانت کر رہا ہے، جانتا ہے پھر بھی اس کو گالی دینا ہے تو کون روک لے گا؟ ابو جہل نے کہا ہاتھ کا کنکر کلمہ پڑھ دے تو میں جانوں، پڑھ دیا تو مان لیا اس نے، تمہارے ہاتھ کے کنکر سے بھی ہم گواہی دلا دیں گے، تب بھی تم طاہر حسین کو گالی ہی دے گے، تم اسی نسل کے ہو، وہ نسل ختم نہیں ہو گئی ہے، چاہے خونی رشتہ تمہارا نہ ہو، تم حق کی مخالفت کی قسم کھائے ہوئے ہو، کتنوں ہی صحیح بات ہو، کتنوں ہی قرآن و حدیث کے قاعدے پر کھری اترتی ہو، لیکن یہ حق بھی ہے، ہم تو ان کو گالی دیں گے، ہم نے قسم کھا رکھا ہے۔ بتاؤ مولانا زکریا صاحب جاہل ہوئے کہ تم جاہل ہوئے؟ اب بخاری لے کر آئے ہو، بخاری پڑھا بھی ہے، کچھ کتاب جو بیچتا ہے نا اس کے پاس بہت حدیث کتاب رہتی ہے، لیکن اس کو دستار بندی نہیں کی ہے، عالم کی سند نہیں ملی ہے،
तुम्हारे पास सरमाया है, तुम्हारी तंजीमें तुमको पैसे देकर लोगों को गुमराह करने के लिए तुमको ड्यूटी पर लगाती है, इसलिए तुम्हारे पास किताबें बहुत हैं हदीस की, हम भी जानते हैं। तो गधे पर किताब ला देने से आलिम हो जाएगा क्या? इल्म और चीज है और किताबों का अंबार लगा लेना और चीज है। बुखारी शरीफ में हदीस है, मा मस्सद यदुहु यदा इमरातिन, तो हजरत आयशा बता रही हैं कि हुजूर के हाथ ने नबी के हाथ ने कभी औरत के हाथ को भी नहीं छुआ। आओ हम बुखारी पढ़ा देते हैं। आज ताहिर हुसैन से सीख लो इल्म हदीस क्या चीज है। मौलाना ज़करिया साहब क्या थे, ये रिवायत बुखारी में है, हजरत आयशा से मरवी है, लेकिन हजरत आयशा के इल्म में इसके खिलाफ नहीं था, अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने नकल कर दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में भी औरत को हाथ से छुआ है। तुमको चूंकि इल्म नहीं है, आप कहोगे साहब हदीस, तुम हाँ लीजिए हदीस का तो अंबार लगा दें। 3 हदीस तो अभी पेश कर देता हूं, नब के नब, हाथ के हाथ, हवाले के साथ। इस्तिआब नाम की एक किताब है हाफिज इब्ने अब्दुल बर अंदलुसी की, जो पूरी दुनिया इस्लाम में माने हुए मुहद्दिस हैं, मालिकी मसलक के हैं। और इसी मौजू पर दूसरी किताब हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की अल-इसाबा, दोनों किताब में। और इन दोनों से भी पहले अल्लामा इब्ने असीर जज़री की एक किताब है, उसका नाम है उसदुल गाबा। ये 630 हिजरी में अल्लामा इब्ने असीर जज़री का मुसन्निफ उसदुल गाबा का इंतकाल हुआ है। लेकिन इंतकाल 630 में हुआ तो पैदाइश तो 5वीं सदी हिजरी में ज्यादा उम्र का हिस्सा गुजरा ना, 5वीं सदी हिजरी के आलिम। आज से कितना साल पहले? 1000 साल पहले हो गया बाबा मेरे। 5वीं सदी हिजरी ये 15वीं है, 1000 साल पहले ना। हम मौलाना ज़करिया साहब पर काहे को बरस रहे हो? 1000 साल पहले वाले पर बरस जाओ, देखें कितने बहादुर हो। तो डर लग रहा है कि उन पर बरसेंगे तो पूरी दुनिया के हर इल्म गरजने लगेंगे, इसलिए इतनी तो जरूरत नहीं है। तुम सऊदिया के आलिम हो, हिंदुस्तान के हर इल्म हो। और तुम्हें बताता हूं कि मौलाना शेख ज़करिया साहब इल्म हदीस में कहां पहुंचे हुए हैं, जहां तक कि तुमको हवा भी नहीं। उनके सामने तुम पांव की गर्द और गुबार की हैसियत भी नहीं रखते हो। 3 मुहद्दिस का हवाला दे दिया किताब का। अब सुन लो वाकया। एक औरत है, उनका नाम है मारिया। ये मारिया किब्तिया हजरत इब्राहिम की वालिदा नहीं, हुजूर की बानी का नहीं किस्सा है। ये मारिया वो नहीं है, ये मारिया किब्तिया नहीं है, ये मारिया खादिमे रसूलिल्लाह। मारिया तो खादिमन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर बिन अय्याश, जिनका इंतकाल 2री सदी हिजरी के आखिर में हुआ है, जब इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में आते हैं, बुखारी ने भी इनसे हदीसें अपनी किताब में नकल की हैं। वो अबू बकर बिन अय्याश नकल करते हैं अनिल मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान अन जद्दतिही। मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान इनकी दादी सहाबिया थी। दादी कौन है? मारिया खादिम रसूलिल्लाह, हुजूर की खिदमत किया करती थी। मारिया नाम की एक औरत जो मुसन्ना बिन सालेह बिन मेहरान की दादी लगती हैं, वो खादिमे रसूलिल्लाह मारिया कहती है, साफ़हतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम अरा कफ़न अलियना मिन कफ़िही। मैंने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया तो नबी की हथेली से नम हमने किसी की हथेली नहीं पाया। माशाअल्लाह। बोलो, औरत के हाथ से हाथ टच किया नबी का?
اور بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، بخاری کو ہم مانتے ہیں، حضرت عائشہ کے علم میں نہیں تھا، وہ اپنے علم سے نفی کر رہی ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ جتنے حادثے پیش آئے اور آپ جہاں جہاں گئے ہر جگہ حضرت عائشہ ساتھی رہتی تھی کیا؟ حضرت عائشہ کے پیدائش سے پہلے نبی کو نبوت مل چکی ہے۔ نبی کا واقعہ پیدائش سے پہلے بھی اگر عورت کو ٹچ کرنے کا ہے تو حضرت عائشہ کا بیان اس کو نفی نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات سمجھ میں آئی؟ تو مولانا زکریا صاحب نے دیکھا کہ یہ صرف مشہور قول ہے اور حقیقت اس کے خلاف بھی ہے۔ کبھی کبھار کسی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے تو عورت سے ٹچ کر جانا نبی کا یہ نبوت کو نہ سلب کر لیتا ہے نہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس سے کوئی نبی کی شان گھٹ نہیں جاتی ہے اور حضرت عائشہ کے بیان کے یہ خلاف نہیں ہے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اس کی سند بھی کیا ہے، ایک دم صحیح ہے، صحیح ہے، سب تو ہی تو راوی ہے بھی۔ یہ دوسری صدی ہجری کے ساتھ میں ہے، بخاری کے صحیح بخاری میں بھی ان سے روایت لی گئی۔ یہ ثقہ ہے، مثنى بن صالح بن مہران، یہ تابعی ہے، جدت ہی اپنی دادی سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ جدہ ان کی ماریہ جنہوں نے حضور سے مصافحہ کیا یہ صحابیہ ہیں۔ دونوں میں سے کوئی راوی ضعیف مجہول نہیں ہے۔ اب بتائیے صحیح حدیث موجود ہے، مولانا زکریا صاحب پر کیوں برسے؟ یا تو تم کو علم میں نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، اس لیے جہالت کی وجہ سے برس گئے۔ ہم تم کو اتنا جاہل نہیں مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں بیٹے تم کو سب پتا ہے، لیکن تم تو قسم کھائے ہوئے ہو کہ ہم مانیں گے نہیں، تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ایسا علاج تو نبی کے پاس بھی نہیں تھا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک حدیث ہوئی، 3 کتاب کے حوالے سے صحیح سند سے ایک حدیث دیا آپ کو۔ اب یہ کتابیں تو ہر جگہ آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، بڑے بڑے کتبخانوں میں ملیں گی، بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس ملیں گی، لیکن سعودیہ والوں جس کتاب کو تم خوب پرچار کرتے ہو، جن پر تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے، افسوس ہے کہ تم بھی آنکھ کھول کے پڑھتے نہیں ہو، نیند میں پڑھتے۔ آؤ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی 4تھی جلد میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ غزوہ مکہ جب فتح ہوا تو فتح مکہ کے روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی جن کا نام ہند تھا، جنہوں نے احد کے روز حضور کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، کئی عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا ان کو بیعت کے کلمے پڑھاؤ، تو جب الفاظ دہرانے لگے عورتوں سے تو یہ بول نہیں رہی اس ڈر سے کہ حضور کے چچا کا آج نبی کے سامنے میری آواز سے نبی پہچان لیں گے تو حضور پر کیا گزرے گی اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو یہ دوسری عورتوں سے کہہ رہی ہے تم لوگ دوہرا، دوسری کہہ رہی ہے کہ تم بڑے سردار کی بیوی ہو، تم ہیڈ ہو ہم لوگ کی، ہم کیوں دوہرائیں گے، تم دو۔ یہ ہوتے ہواتے حضرت عمر نے کہا، حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ ان سے قبول کرواؤ، وَلَا يَسْرِقْنَا، یہ بیعت اس عہد پر بھی کریں کہ چوری نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُمْ۔ تو اب ہندہ جو تھی برداشت سے اس سے باہر ہو گیا، وہ بول گئی کہ بچوں کو اپنی اولاد کو پوس پال کے جوان ہم نے کیا اور سب کو بدر میں اور عہد میں اور فلاں موقع پر قتل آپ نے کیا، تو اب بچے کہاں ہیں کہ ان کو قتل نہ کرنے کی بیعت لے رہے ہیں آپ ان سے؟ اب یہ بولی تو حضور نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ کون ہے،
یہ ابو سفیان کی بیوی بول رہی ہے۔ حضور نے پہچان لیا۔ اب یہ بھی جب بول ہی گئی تو اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر میری بات تو بہت گرا گزرے گی، اور اب تو پہچان لیا کہ یہی میرے گلے چچا کا کلیجہ چبانے والی، یہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا حکم دیں گے۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَعَاذَرَتْ، حافظ ابن کثیر کے تفسیر کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور معذرت کرنے لگی، اب عفا اللہ عما سلف، اے نبی جو پہلے کر دیا وہ سب اللہ نے معاف کر دیا، میں اسلام لے آئی ہوں۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولو عورت نے ہاتھ پکڑا نبی کا تو نبی کا ہاتھ ٹچ تو نہیں کیا ہوگا؟ مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں غلطی نکالنے والے تم تفسیر ابن کثیر تقسیم کرتے ہو، سعودیہ کے عالموں تم اتنے جاہل بن جاتے ہو میرے مقابلے میں، اپنے گھر کی کتاب کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر کون پر لیے پھرتے ہو؟ یہ ہم بلی دوسری روایت ملی اور دے دو تیسری چوتھی بھی، اور سنو ابھی بہت ساری چیزیں آگے بتا رہا ہوں، لیکن وہ بات ہے 3 گھنٹے سے وقت کم، اب 3 گھنٹے میں تو میری تمہید ہوتی ہے، اب آج 1.5 گھنٹے میں پوری بخاری پڑھا دیں آپ کو، ایسی منظر ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن ہاں میں اتنا اطمینان دلا کے جاتا ہوں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ادنا مرید ہوں۔ میں شیخ کی طرف سے اس کتاب کی پوری وکالت کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ وکالت کرتا ہوں، کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے اور کوئی بات حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو حدیث قرآن کے خلاف بتاتے ہیں وہ بیچارے حدیث قرآن نہیں جانتے ہیں، معذور ہیں۔ جاہل آدمی دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب کا علم بہت وسیع ہے، خالی بخاری میں بند نہیں ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے تو حضرت عائشہ نے بتایا، یہ قول مشہور، شاذ و نادر واقعات اس کے خلاف نہ ہو۔ اب تیسری روایت سنو، وہی حافظ ابن کثیر کوئی تفسیر کی 4تھی جلد میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ مرسل روایت ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، الفاظ سن لو روایت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیا۔ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ، حضور کے ہاتھ میں کپڑا تھا۔ وَقَدْ وَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ، حضور نے اپنے ہتھیلی پر وہ کپڑا رکھ لیا اور اب کپڑے کے واسطے سے عورت کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا۔ تو عورت کو کپڑے کے واسطے سے زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا، ثابت ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری روایتیں مولانا محدث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ہیں اور تمہاری نظر میں نہیں ہے، تم ان کے ٹکر کے نہیں ہو، تمہارا علم کم ہے، ان کا زیادہ ہے، اور یا اگر تمہارے علم میں ہے تو تم خائن ہو، منافق ہو، تم قسم کھائے بیٹھے ہو کہ ہم حقیقت کو نہیں مانیں گے، ہم ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہر حال میں کریں گے، جھوٹ بولنے میں تم بڑے ماہر ہو۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، مولانا نے ذرا اس کی